بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 46. استصحاب کے روایات میں سے پہلی روایت حصہ ب. ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں مصنف کے قول مختار پر موجود ادلہ کے بارے میں ہو رہی ہے. قول مختار پر 3 ادلہ پیش کیا. ان میں سے پہلی دلیل اجماع منقول ہے، دوسری دلیل استقراء ہے، تیسری دلیل احادیث مستفیضہ ہے. بہت ساری روایات ہیں جن کے ذریعے سے استصحاب کو ثابت کیا جا سکتا ہے. ان میں سے پہلی روایت جس کے بارے میں ابھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے زرارہ کی روایت مضمرہ ہے. اس کے بارے میں سبق نمبر 45 میں کچھ مطالب بیان کیا ہے. آج اس کا حصہ ب ہے، دوسرا حصہ ہے. اس کے بارے میں مزید تفصیلات بیان کریں گے. زرارہ کی پہلی روایت کے معنی کے 3 احتمالات میں سے دوسرا احتمال. روایت زرارہ کے معنی کے بارے میں مصنف نے 3 احتمال دیا، یا اس کے طریقہ استدلال کے بارے میں 3 طریقوں سے استدلال کیا. ان میں سے پہلا احتمال سبق نمبر 45 میں گزر گیا ہے. آج دوسرا اور تیسرے احتمالات کے بارے میں گفتگو کریں گے. استصحاب کے متعلق موجود روایات میں سے پہلی روایت جناب زرارہ کا نقل کردہ روایت مضمرہ ہے. اس کے معنی کے بارے میں جناب مصنف نے 3 احتمالات بیان کیا ہے. ان میں سے پہلے احتمال کے بارے میں گزشتہ سبق میں گفتگو ہو گئی ہے. آج اس کے دوسرے اور تیسرے احتمالات کے بارے میں بات کریں گے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ جملہ کبریٰ لا ينقض الیقین بالشک ابداً، ہرگز یقین شک کے ذریعے سے نقض نہیں ہوتا ہے. اس جملے میں موجود الیقین کا الف لام علی جنسیہ نہیں ہے. پہلے احتمال میں بتایا تھا کہ لا ينقض الیقین میں جو الف لام ہے وہ علی جنسیہ ہے، اور اس سے پہلے جملے میں صغرا میں جو فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ جملہ جزا کا قائم مقام ہے، اور اس میں من وضوئه کے قید کو ملغا قرار دے کر حدیث سے استنباط کیا تھا کہ تمام یقین شک کے ذریعے سے نقض نہیں ہوتا. ہر قسم کا یقین چاہے وضو کے ساتھ متعلق ہو یا کسی اور کے ساتھ. تو اس سے استصحاب بطور قاعدہ کلی استنباط کیا تھا. لیکن احتمال دوم میں یہ بتا رہا ہے کہ لا ينقض الیقین میں جو ال ہے وہ ال جنسیہ نہیں ہے، بلکہ ال عہد ذکری ہے. لا ينقض الیقین سے مراد یعنی وہی یقین جو وضو کے بارے میں ہے، اس کو شک کے ذریعے سے مت توڑو. تو یہاں ہر قسم کا یقین مراد نہیں ہے، یعنی وضو کے بارے میں جو یقین حاصل ہوا ہے اس کو شک کے ذریعے سے مت توڑو، یہ کہنا مقصد ہے. دوسرے امور کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے تو روایت میں یہ بات شامل نہیں ہے. اس معنی کے مطابق وضو کی قید کو مہمل قرار نہیں دیا ہے. اس وقت حدیث سے استصحاب کا قاعدہ کلیہ استفادہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے صغرا کو کبریٰ سے ملا کر فقط باب وضو میں قاعدہ کلیہ بنتا ہے، جو کہ ہمارے محل لباس سے خارج ہے. روایت کے معنی کے بارے میں دوسرے احتمال کی بنیاد پر روایت سے استصحاب بطور کلی حجت ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف باب وضو میں باب طہارت میں ایک قاعدہ بنتا ہے کہ اگر انسان نے وضو کیا ہو اور وضو کرنے پر یقین ہو، پھر اس وضو کے باطل ہونے کے بارے میں شک ہو، تو اس یقین کو شک کے ذریعے سے نقض نہ کرو. فقط یہ بات ثابت ہو جائے گی، اور
روایت بطور کلی استصحاب کی حجیت پر دلالت نہیں کر سکتی ہے۔ مذکورہ روایت کے معنی کے بارے میں موجود احتمالات میں سے تیسرا احتمال۔ پہلے احتمال میں صاحب کتاب نے جملے شرط وَإِن لَّمْ يَسْتَيْقِن بِالنَّوْمِ کی جزا کو محذوف مانا تھا اور الیقین کا الف لام سے جنس مراد لیا تھا۔ تیسرے احتمال کے سلسلے میں کہتا ہے یہاں الف لام عہد ہے، جس طرح دوسرے احتمال میں بھی بتایا تھا الف لام آل جنسی نہیں ہے بلکہ آل عہدی ہے، یعنی وہی جو مذکور یقین ہے جو وضو سے متعلق ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرے معنی میں تیسرے احتمال میں بھی الف کو آل عہدی قرار دیتے ہیں اور جملہ شرط کی جزا محذوف نہیں ہے بلکہ وہی جملہ کبریٰ ولا ينقض الیقین بالشک ابدا جزا ہے۔ تو پہلے احتمال میں ہم نے اصل جزا کو محذوف مان لیا، اس کے بعد فإنہ علی یقین من وضوئہ والا جملہ اس کے قائم مقام بنا دیا تھا، لیکن تیسرے احتمال میں کہہ رہے نہیں، ہم فإنہ علی یقین من وضوئہ والا جملہ جزا کا مقدمہ قرار دیتے ہیں اور خود جملہ کبریٰ کو جزا قرار دیتے ہیں، اور اس سے پہلے والا جملہ اس کے لیے مقدمہ ہے، یعنی فإنہ علی یقین من وضوئہ یہ جملے جزا کے لیے مقدمہ قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں مذکورہ جملہ کبریٰ ہونے سے خارج ہوتا ہے۔ تو ولا ينقض الیقین بالشک اگر آپ نے جملہ جزا بنا دیا تو پھر یہ جملہ کبریٰ نہیں ہے۔ اس وقت بھی استصحاب کا قاعدہ روایت سے استنباط نہیں کیا جا سکتا ہے، اگرچہ روایت میں الف لام جنس کے لیے ہونا ظاہر ہے، مگر اس سے پہلے والے جملے میں یقین وضو کے ساتھ مربوط ہوا ہے، لہٰذا یہ ظہور کمزور پڑ جاتا ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس روایت میں الیقین میں جو ال ہے ال جنسیہ ہونا عبارت سے ظاہر ہے، کیونکہ اسی جملے میں وضو کا قید تو نہیں ہے ولا ينقض الیقین، یعنی ہر قسم کا یقین شک کے ذریعے سے نقص نہیں ہوتا۔ اما اس سے پہلے فإنہ علی یقین من وضوئہ والا جملہ ہے، اس جملے کی وجہ سے بعد والے جملے کا ظہور ضعیف ہوتا ہے، اس کا ظہور کمزور پڑ جاتا ہے۔ روایت مضمرہ کے معنی میں موجود تین احتمالات میں سے پہلا احتمال صاحب کتاب کی نظر میں قوی ہے۔ جناب شیخ اس گفتگو کے آخر میں فرماتے ہیں انصاف یہ ہے کہ مذکورہ احتمالات میں سے پہلا احتمال یعنی روایت سے معنی عموم استفادہ ہونا قوت سے خالی نہیں ہے، مخصوصاً ان روایات کو اس روایت کے ساتھ ملاتے ہوئے جن میں شک کے ذریعے سے یقین کو نقص نہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اب جناب شیخ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ہم اکیلا مد نظر نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس روایت کو آنے والے دوسرے روایات کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں۔ ان روایات میں ہر قسم کے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص نہ کرنے کی بات کی گئی ہے، تو ان روایات کو اس روایات سے ملا کر ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں یہاں پہ روایت میں الیقین سے مراد معنی عام ہے، یعنی ہر قسم کا یقین شک کے ذریعے سے نقص نہیں کیا جا سکتا۔ بس اس بنیاد پر اس روایت سے استصحاب قاعدہ کلی کے طور پر استنباط کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں تفصیلات آگے آنے والے ہیں، یعنی آنے والے روایات کی گفتگو ابھی جاری ہے، آنے والے تفصیلات آئیں گے، اور ان روایات میں ہر قسم کے یقین کو شک کے ذریعے سے نقص نہ کرنے کی بات ہے۔ اس بیان کے مطابق صاحب کتاب کی نظر میں مذکورہ روایت سے استصحاب کو قاعدہ کلی کے طور پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ اذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة الى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء۔ اذ لو كانت کے بعد جناب مصنف اس روایت کے بارے میں دوسرا احتمال فرماتے ہیں، اس لیے ہے لو كانت للعهد اگر العهد کے لیے ہو، عہد ذکری ہو، لا ينقض الیقین سے مراد وہی یقین جو وضو کے بارے میں یقین ہے، اس کو شک کے ذریعے سے نقص نہ کرو، یہ مراد ہو تو لکانت الکبریٰ المنضمہ الی الصغریٰ،
کبرا جو کہ صغرا کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ولا ينقض اليقین بالوضو بالشک، تو یہ کبرا کا جملہ معنی یہ ہوگا کہ یقین بالوضو کو شک کے ذریعے سے نقض نہیں کیا جائے گا۔ یقین ہر قسم کا یقین مراد نہیں ہے، بلکہ وضو کے بارے میں جو یقین ہے وہ شک کے ذریعے سے نقض نہیں ہوتا۔ فیفید قاعدۃ کلیۃ فی باب الوضوء، پس اس صورت میں فیفید قاعدۃ کلیہ، تو یہ قاعدہ کلیہ فائدہ دے گا باب وضو میں، یعنی فقط باب وضو میں قاعدہ کلی کے طور پر روایت کو اخذ کیا جائے گا، اما ہر قسم کے یقین کو شک کے ذریعے سے نقض نہ کرنے والی بات استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إِلَّا بِالْيَقِينِ بِالْحَدَثِ، اور بے شک وضو نقض نہیں ہوتا ہے، وضو باطل نہیں ہوتا ہے مگر حدث کے بارے میں یقین جب تک نہ ہو وضو باطل نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ کلی اس روایت سے استفادہ ہوتا ہے۔ واللام وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الْجِنْسِ، جناب شیخ فرما رہے کہ الف لام اگرچہ جنس میں ظہور ہے، یعنی الجنسیہ ہونا ظاہر ہے، الا ان سبق یقین الوضو، مگر اس سے پہلے وضو کے بارے میں یقین ہونا، مقدم ہونا، ربما یوہن ظہور المذکور، ظہور مذکور کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ اس روایت کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھیں گے تو روایت باب وضو کے بارے میں ہے، راوی اور امام کے درمیان جو گفتگو ہو گئی ہے وہ وضو کے بارے میں ہے، تو یقین سے مراد ہر قسم کا یقین مقصد نہیں ہے بلکہ یقین بالوضو مراد ہے۔ بحیث لو فرض ارادت خصوص یقین الوضو، اس حیثیت سے کہ اگر فقط وضو کے بارے میں یقین ہونا فرض کیا جائے تو لم یکن بعیدا عن اللفظ، تو یہ فرض لفظ کے سے بعید نہیں ہوگا، یعنی یہ روایت فقط وضو کے بارے میں یقین کے بارے میں گفتگو کے معنی پر حمل کریں گے تو اس صورت میں عنوان لفظ کے لحاظ سے اس ظہور کو بعید شمار نہیں کیا جائے گا۔ مع احتمال اللہ یکون قوله علیہ السلام فإنه على یقین علة قائمة مقام الجزاء، جناب شیخ مع احتمالی کے بعد اس روایت کے بارے میں موجود تیسرے احتمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ یکون قوله علیہ السلام فإنه على یقین علة قائمة مقام الجزاء، کہ امام کے فرمان فإنه على یقین والا جملہ علت اور قائم مقام جزا نہ ہو۔ پہلے ہم نے احتمال اول میں فإنه على یقین من وضوئه جملہ کو علت قرار دیا اور قائم مقام جزا قرار دیا تھا، اب احتمال سوم میں کہہ رہے کہ یہ جملہ فإنه على یقین علت قائم مقام جزا نہیں ہے، بل یکون الجزاء مستفادا من قوله علیہ السلام ولا ينقض الى آخر، اور بلکہ جملہ شرط کی جزا امام کے قول ولا ينقض الیقین ابدا بالشک کے جملے سے استفادہ ہوتا ہے، یعنی ولا ينقض الیقین بالشک ابدا والا جملے کا مضمون جملہ شرط کے لیے جزا ہونے کا احتمال ہے۔ وقوله علیہ السلام فإنه على یقین توطئة له، اور امام کا فرمان فإنه على یقین من وضوئه یہ جزا کے لیے مقدمہ ہے، فإنه على یقین من وضوئه جو پہلے ہم نے علت قرار دیا اور جزا کا قائم مقام بنا دیا، اس احتمال میں فرماتے ہیں یہ جملہ جزا کے لیے مقدمہ ہے، توطئہ سے مراد مقدمہ ہے لہو اس جزا کے لیے۔ والمعنی، اب یہاں سے احتمال سوم کے مطابق حدیث کا معنی ہے انہو ان لم یستیقن النوم، بے شک اگر وہ شخص نیند کے بارے میں یقین نہیں رکھتا ہے تو فہو مستیقن لوضوء السابق، وہ اپنے سابق وضو پر تو یقین رکھتا ہے، جب نیند کے بارے میں حدث کے بارے میں یقین نہ ہو تو وہ وضوء سابق پر یقین رکھتا ہے۔
وَيَثْبُتُ عَلَى مُقْتَضَى يَقِينِهِ، وہ اپنے یقین کے مقتضا پر ثابت قدم رہتا ہے، مطلب اس یقین کے مطابق عمل کرے گا، یعنی اس وضو کے ذریعے سے اس حالت میں وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، باقی جو افعال وضو جس میں شرط ہے وہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ وَلَا يَنْقُضُهُ، اور وہ اس یقین کو نقض نہیں کرے گا، یقین کو نہیں توڑنا چاہیے شک کے ذریعے سے۔ وَلَا يَنْقُضُهُ کی ضمیر یقین کی طرف اٹھاؤ، یقین سے مراد ہر قسم کا یقین مراد نہیں ہے، بلکہ وہ یقین مراد ہے جو وضو کے بارے میں ہے، تو وضو کے بارے میں یقین ہے اس کو نہیں توڑے گا۔ فَيَخْرُجُ قَوْلُهُ لَا يَنْقُضُ عَنْ كَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْكُبْرَى، بس اس معنی کے مطابق لا ينقض الیقین ابداً بھی شک والا جملہ کبرا ہونے کے منزلت سے خارج ہوگا، یعنی یہ جملہ پہلے کبرا کہلاتے تھے، ابھی کبرا شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ شرط کے لیے جزا قرار دیا، تو شرط و جزا ملا کے ایک جملہ ہو جائے گا۔ فَيَسِيرُ عُمُومُ الْيَقِينِ وَإِرَادَةُ الْجِنْسِ مِنْهُ أَوْهَنَا، بس اس بنا پر حدیث سے یقین سے عموم یقین مراد لینا، یعنی ہر قسم کا یقین مراد لینا، اور الف لام سے جنس ارادہ کرنا، وَإِرَادَةُ الْجِنْسِ مِنْهُ ضمیر ال کی طرف ہٹو، ال سے معنی جنس مراد لینا، یہ اوہنا، یہ اوہن ہو جائے گا، یسیرو اوہن، یہ اوہنا خبر یسیرو ہے، بس حدیث سے معنی عام کا استفادہ کرنا اور الف لام سے جنس مراد لینا زیادہ سست ہوگا، یعنی یہ ظہور کمزور پڑتا ہے۔ لیکن الانصافہ، یہاں سے جناب شیخ اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، مذکورہ حدیث میں ہم نے تین احتمالات کو دے دیا، تین احتمالات تو بیان کر لیا، اب ان تین احتمالات میں سے انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ان الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظہورین، کہ بے شک یہ کلام ان تمام قرائن کے باوجود لا یخلو عن ظہورین، ظہور سے خالی نہیں ہے، ظہور کس میں؟ عن ظہورن فی العموم کہنا چاہیے، معنی عام میں ظہور رکھنے سے خالی نہیں ہے، یعنی روایت میں ال جنس ہونا اور حدیث سے ہر قسم کا یقین شک کے ذریعے سے نقض نہ کرنے والے ظہور سے یہ خالی نہیں ہے، خصوصاً بضمیمۃ الاخبار الاخر، مخصوصاً ان روایات کو ملاتے ہوئے الآتیتی جو آنے والے ہے، المتضمنۃ لعدم نقض الیقین بالشک، کہ ان روایات کے ضمن میں ہر قسم کے یقین شک کے ذریعے سے نقض نہ کرنے کی بات متضمن ہے، یعنی آنے والے روایات میں فقط ایک یقین دو یقین کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے یقین شک کے ذریعے سے نقض نہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ان روایات کو مذکورہ روایات سے ملا کے دیکھیں گے تو یہاں پہ روایت سے استصحاب کو قاعدہ کلی کے طور پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ بس یہاں پہ صاحب کتاب نے اپنا نظریہ پیش کیا، احتمال اول زیادہ قوی ہے کہ ال سے مراد ال جنسیہ ہے اور جملہ جزا محذوف ہے، فإنه على یقین من وضوحی والا جملہ جزا کا قائم مقام قرار دیا، یہ احتمال زیادہ قوی نظر آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔